ماہر قانون یاسین آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس نامزدگی کو آپ؟ سر پارلیمنٹ کے آئین میں تبدیلی کے بعد جو 3 آدمیوں کا پینل بنایا گیا تھا، میرے نزدیک تین ججوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کمیٹی کی صوابدید پہ آ گیا تھا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا بائی میجارٹی کہ ان تینوں میں سے کون چیف جسٹس ہوگا۔ پارلیمنٹ کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے، پارلیمنٹ کو اس بات کا حق حاصل ہے، قانون سازی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور جہاں تک پینل کا تعلق ہے، اب یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں بھی پہلی دفعہ پینل بنا، لیکن اس سے پہلے جو آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی 3 آدمیوں کا ججوں کا پینل بنا کے بھیجا گیا، اور آپ نے نمبر 3 والے کو جو ہے نا چیف جسٹس بنایا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی 3 کا پینل تھا، لیکن یہاں سینئر موسٹ کو بنایا۔ پاکستان میں ہوتا ہے کہ جنرل جاتے ہیں 5 آدمی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو سلیکشن کرتے ہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جس طرح جسٹس جواد خواجہ ہیں، وہ ٹوٹل 25 دن کے لیے چیف جسٹس بنے۔ ایسا جواد خواجہ سے پہلے طارق جو انگیری صاحب کو دیکھیں، وہ ٹوٹل 1 مہینے کے لیے بنے۔ وہ کوئی 10 مہینے کے لیے بنتا تھا، اب تو کوئی 12 مہینے کے لیے بنتا تھا۔ اب کم از کم ایک ٹینیور فکس ہو گیا، جس طرح فوج میں آپ نے آرمی چیف کا کیا ہوا کہ 3 سال وہ چیف جسٹس رہیں گے۔ تو اب چونکہ پارلیمانی کمیٹی کی میجارٹی، میرے خیال میں 2/3 میجارٹی میں جو سنا ہے، انہوں نے ان کا نام اپروو کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اقدام ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت اچھے بات ہے۔ دوسرے 2 سینئر صاحب صاحبان بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن چونکہ پارلیمنٹ نے انتخاب کرنا تھا اور انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کا کیا، تو میں اس فیصلے کو ویلکم کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اچھا ہے، اور امید کرتا ہوں نئے چیف جسٹس سے کہ وہ جو سپریم کورٹ میں جو ایک قسم کی گروپنگ چل رہی ہے صدرات سے۔ حسن صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ جو 26ویں آئینی ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں، ان میں سے بہت سارے اختیارات ایسے ہیں جو اب ان چیف جسٹس کے پاس نہیں ہوں گے اگر یہ تعینات ہو جاتے ہیں تو، جیسے کہ آرٹیکل 184 کو حذف کیا گیا، سو موٹو کا اختیار نہیں ہوگا۔ کورٹ میں ایک کلیکٹریٹ وزیر اعظم کو اٹھا کے گھر بھیج دیا، ایک آدمی کو اقامت گراؤنڈ پہ لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا، اور 184 میں یہاں تک کہا کہ جہاں جی آپ کا چاہ آپ نے سو موٹو ایکشن لیا، برتن بھی اٹھا کے پھینکے، سب کچھ کیا۔ تو دیکھیں جب آئین بنتا ہے تو بجائے اس پہ پابندی کرنے کے یا اس کو ماننے کے، اگر آپ اس کا مس یوز کرنا شروع کر دیں، کوئی بھی کرے، تو پھر آپ کیا سمجھیں گے کہ کیا ہوگا۔ بعض دوست ہماری یہ نعرہ لگاتے ہیں جی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آئینی امینڈمنٹ سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ججز کو خود انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ میں 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں، رائٹ؟ تو وہ اپنے ٹینیور 3 سال کے ٹینیور میں کسی قسم کا کوئی شفاف طریقہ لاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اتنی بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ جس طرح سے وقتاً فوقتاً ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے جو فیصلے سنائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس ہے یہ قاضی فاضل صاحب نے بطور ریفرنس میں بھی ایڈمٹ کیا کہ سپریم کورٹ سے غلطی ہوئی۔ اب انہوں نے 63A کا جو ججمنٹ دیا، جو سرٹیفائڈ کیا، بہت اچھا کیا، کیونکہ پہلا جو ججمنٹ تھا وہ 63 کے ڈائریکشن کے مطابق نہیں تھا۔ آپ نے کہا جی 25 ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا، 63A میں کہاں لکھا ہوا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں جو اچھے اقدام ہیں ان کو تعریف کرنا چاہیے۔ ہمارے ہم ملک میں ایک بڑی بری روایت پڑ گئی ہے کہ ہم خود امپریشن دیتے ہیں کہ یہ جج جو ہے نا فلاں سے پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ کورٹ کی طرف سے یہ امپریشن کبھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی آدمی کو فیور کرتے ہیں۔ یاسین آزاد صاحب، آئینی بینچ کا ایک تصور حکومت نے دیا ہے، اس میں چیف جسٹس کا اختیار اور آئینی معاملات کا جو اپنا اختیار ہے استعمال کرنا بطور سربراہ کے طور پہ، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس تھا، بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنا، بنچ بنانے کا سارا اختیارات ان کے پاس تھا۔ اور جیسے ابھی پاشا صاحب نے کہا،
آپ یہ بتا دیں کہ جب سنی اطاعت کی پٹیشن آپ نے چھٹیوں میں سنی اور سننے کے بعد آپ نے اس پٹیشن کو فائنل کیا اور اسی ججمنٹ کے خلاف جو ریویو پٹیشن داخل کی گئی، جسٹس فیض عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ابھی بھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ریویو پٹیشن بھی چھٹیاں ختم کر کے سننا چاہیے، کیونکہ ریویو پٹیشن جو ہے نا اسی ججمنٹ کے حوالے سے ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ ان ریویو پٹیشن کی آج دن تک ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور اس وقت انہی 8 جج صاحبان جو ہمارے سے جن کا میجارٹی ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ریویو پٹیشن کو چھٹیوں کے بعد سنیں گے۔ اگر چھٹیوں کے بعد سننا تھا تو پھر آپ کو وہ اپیل بھی چھٹیوں کے اندر نہیں سننی چاہیے تھی، تو جب اسی اپیل کے حوالے سے ریویو پٹیشن آئی تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ ان کو بھی سنیں۔ اب جو بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کا ہے جو قانون ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ 3 ہی بنائیں گے۔ اب 3 سینئر جو جج ہیں انہوں نے بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنی ہے۔ اب سمپل کوشچن یہ ہے کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ میں نے ریزرو سیٹوں والے معاملے میں سپریم کورٹ میں 2-3 دن میں بیٹھا رہا، یقین کریں سوال کیا جاتا تھا وکیل سے، جواب بنچ کے اندر سے آتا تھا کیوں نہیں آنا چاہیے، تو اور گور پہ باقاعدہ واضح طور پہ نظر آ رہی تھی، اور لوگ یہ کر رہے تھے کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کو پہ پولیٹیکل پارٹی کا بھی پرابلم کیا ہے کہ پی ٹی آئی جشن منا رہی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، ہماری جیت ہو گئی۔ یہ پارٹیوں کو یہ نعرے لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ مخصوص نشستوں میں اور ایک مخصوص جماعت کا باقاعدہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام لے کے کہنا کہ یہ ہمارے چیف جسٹس ہیں، کہیں یہ بھی ان کی نامزدگی نہ ہونے میں اثر انداز ہوئی ہے یہ بات؟ نہ اس سے پہلے جو 2 ججوں کا جو اختلافی نوٹ آیا تھا، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ جو 8 ججوں کا ججمنٹ ہے یہ اپلیکیبل اس لیے نہیں ہے کہ اس ججمنٹ سے آئین کا آرٹیکل 175 CC3 یہ سارے مطلب سے فیور کیے جائیں گے۔ یہ ان کا اپنا اوپینین ہے نا، کیونکہ فیض عیسیٰ صاحب نے اور منظفر صاحب نے جو آج اپنا اختلافی نوٹ لکھے ہیں، لیکن سر وہ تو اقلیتی فیصلہ ہے نا یاسین صاحب۔ نہیں، میں اسی آپ کی بات پہ آ رہا ہوں، وہ مائنورٹی کا ججمنٹ ہو گیا نا، لیکن اختلافی نوٹ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ ججمنٹ تو فی الحال جو 8 ججوں کا ہے وہی انٹیکٹ ہے نا، لیکن 8 ججوں کا جو انٹیکٹ ججمنٹ ہے، آپ سمپل مجھے یہ بتا دیں کہ آخر کیا ضرورت پڑی تھی کہ بجائے ڈیٹیل ججمنٹ دینے سے پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سی ایم اے آئے بغیر میں کورٹ میں فکس کیا آپ اس کی ہیئرنگ کر دیں، اس کے بعد آپ سر عمل بھی تو نہیں ہو رہا تھا نا۔ ہاں نہیں، ڈیٹیل ججمنٹ آج دے دیا آپ نے، اور کل پرسوں پھر آپ نے حکم نامہ جاری کر دیا، تو ڈیٹیل ججمنٹ میں اگر عمل نہیں ہو رہا تو آپ جو قانونی کارروائی کر رہے ہیں نا، جو آئین کا آرٹیکل 204 کہتا ہے، اب یہ جو ہے میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ادارہ ہمارا ادارہ ہے، وہ ادارہ ہے جو فائنل کورٹ ہے، جو انہوں نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے۔